سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کے سامنے ایم اے عربک کا پریویس ایئر کویشچن پیپر ہے 2019 کا۔ جب یہ پہلی مرتبہ آبجیکٹیو ہوا تھا، اس سے پہلے سبجیکٹیو ہوتا تھا، تو سبجیکٹیو میں 70 نمبر کا ہوتا تھا اور 30 نمبر کا انٹرویو ہوتا تھا، جس میں آپ کو 2 مرحلوں سے گزرنا ہوتا تھا۔ لیکن یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ اچھے سے تیاری کر کے ایگزام دے دیا تو آپ کا سیدھا سلیکشن ہو جائے گا۔ یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیوریشن دکھایا جا رہا ہے 180 منٹ کا ہے، مطلب 3 گھنٹہ، اور ٹوٹل مارکس 100 نمبر کے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی ایگزام دینے میں۔ ایم اے کے بارے میں اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور یہ میرے چینل پہ ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس میں کیا پڑھنا ہے، آپ کو کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، وہاں کا سلیبس کیا ہے، کس طرح کے کویشچنس آتے ہیں، اور پھر وہاں سے پڑھ لینے کے بعد ایم اے کر لینے کے بعد جاب وغیرہ اور کیا آپ کو وہاں سے اپرچونیٹی ملتی ہے، وہ سب میں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پریویس ایئر کویشچن کے بارے میں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایگزام کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے اس کے کویشچنس کو دیکھے جاتے ہیں۔ تیاری کرنے سے پہلے اس کے کویشچن کو ایک بار پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کویشچن کو پٹ اپ کیا جا رہا ہے، کس علاقے سے، کس حصے سے، کس ایریے سے۔ اس لیے کہ لٹریچر کی دنیا ہے، بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، تو وہاں سے کہاں کہاں سے کویشچن اٹھائے جا رہے ہیں، کیسے کویشچن فریم کیے جا رہے ہیں، کون سی ورڈنگ اس کی کیسی ہوتی ہے، وہ سب دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ سب ہم کو جب ہم پریویس ایئر کویشچن پیپر کو حل کریں گے تب ہم کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سرسری طور پر پریویس ایئر کویشچن پیپر کو حل کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اچھی طریقے سے تیاری کریں، تاکہ جب ہم ایک بار حل کیے رہیں گے تو ہمارے ذہن میں وہ ورڈ، وہ الفاظ، اس طرح کے کویشچن کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں گردش کریں گے۔ پھر جب ہم ٹیکسٹ پڑھنا چالو کریں گے، بک پڑھنا چالو کریں گے، تو وہ چیز ہمارے ذہن کو ہٹ کرے گی، ہمارے مائنڈ کو کہیں نہ کہیں وہ مطلب کھٹکے گی کہ یہ چیز ہم کہیں پڑھ چکے ہیں تو یہ تھوڑا امپورٹنٹ لگ رہا ہے، تو اس کو مطلب انڈر لائن کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ پہلا کویشچن دیکھ رہے ہیں، تو دیکھیے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ پریویس ایئر کویشچن پیپر حل کرنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے اس کو حل کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب مان لیں یہاں پہ آپ نے پہلا پڑھا، اس کا جواب دے دیا، آگے چلے گئے، نہیں، بلکہ آپ جب ایک کویشچن پڑھیں تو اس کو سمجھیں پہلے، اور یہ دیکھیں کہ کویشچن کو کہاں سے اٹھایا گیا ہے۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس طرح کے کویشچنس آ سکتے ہیں، تو پھر آپ تیاری اس حساب سے کریں گے۔ پھر اگر جیسے مان لیا 4 آپشن دے رکھا ہے تو 4 آپشن میں سے چاروں آپشن کو بھی آپ دیکھیں جہاں دیکھنے لائق رہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیا ہے کہ ہاں نیچے دیے گئے 4 کتابوں میں سے کون سی نجیب محفوظ کی کتاب ہے، اب وہاں پہ دے دیا اولاد و حارثنا، پھر الابرار دے دیا، پھر البنات والسیف دے دیا، اور توفیق الحکیم کی کتاب یومیات نائب الفلاریاب دے دیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ نجیب محفوظ کی کتاب اولاد و حارثنا ہے، ٹک لگا کے آگے بڑھ گئے، تو بہت ممکن ہے کہ اگلے ایگزام میں یا کسی اور دوسرے امتحان میں آپ سے وہ پوچھ لیں کہ الابرار کس کی کتاب ہے یا البنات والسیف کس کی کتاب ہے، تو آپ وہاں پہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں۔ اس لیے جب آپ پریویس ایئر کویشچن پیپر کریں کسی بھی ایگزام کا تو اس کے جو آپشنس ہوتے ہیں اس کو بھی نظر میں رکھیں۔ اب جیسے اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اولاد و حارثنا نجیب محفوظ کی ہے اور یہ جو تینوں کتابیں ہیں یہ اس کی نہیں ہیں، کسی دوسرے کی ہیں، تو کبھی کبھی آنسر کو اپوزٹ طریقے سے بھی لگایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ اس کی فلاں بندے کی، جیسے اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ الابرار ہے جو مصطفیٰ لطفی منفلوطو کی ہے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے کہ جو دوسرا نمبر آپشن ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بچے 3 آپشن، پھر ایسے اور دماغ لگائیں، تو ایسے بھی آپ سوال کو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب آپ دیکھیں گے تو اولاد و حارثنا نجیب محفوظ کی ہو گئی، لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ الابرار کس کی ہے، مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی ہے۔ یومیات نائب الفلاریاب یہ ناول ہے، یہ کس کی ہے، توفیق الحکیم کی ہے۔ اور البنات والسیف یہ بھی ناول ہے، یہ احسان عبد القدوس کی ہے۔ اب یہاں پر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ صرف آپ اتنا ہی نہیں گزر جائیں، کتاب کو ہمیشہ بہت ہی غور و خوض کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کبھی کتاب سے ہی ایک ہی کتاب سے طرح طرح کے کویشچنس آ جاتے ہیں۔ جیسے اب یہ پوچھ لیا گیا کہ الابرار کیا ہے، وہی مجموعہ قصصیہ یا مقالات کا مجموعہ ہے یا ناول ہے، وہ کیا ہے، وہ یا دیوان ہے، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو الابرار آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجموعہ قصصیہ ہے،
اس میں 3 قصے اس کے خود کے ہیں، باقی 6 کے انہوں نے ترجمہ کیے ہیں فرانسیسی زبان سے۔ البنات والسیف کیا ہے؟ یہ بھی ایک ناول ہے جو کہ مصر میں بین کر دی گئی تھی، پہلی ایسی ناول تھی جس میں تصویروں کا سہارا لیا گیا تھا گرافک، اور اس نے یونیورسٹی کے بارے میں لکھا تھا، جو ماحول تھا یونیورسٹی کے بارے میں، تو جمال عبد الناصر نے بین بھی کر دیا تھا احسان عبد القدوس کے اس ناول کو۔ یومیات نائب الفلریات یہ بھی ایک ناول ہے، اس کو توفیق الحکیم نے لکھا تھا، دیہاتی جو مصری زندگی ہوتی ہے اس کا نقشہ اس میں کھینچا ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے کہ جو دوسرے آپشنس ہیں وہ بھی ہم حل کر لیں، ورنہ پھر دوبارہ یا دوسری جگہ پر آپ اٹک سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے یہاں پہ دیکھیے پہلا جو سوال ہے، اول الخلفاء العباسیین بوئع له بالخلافۃ فی مسجد الکوفہ یعرف باسم، جو پہلے عباسی خلیفہ ہیں جو جن سے خلافت کی بیعت لی گئی یا جس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی کوفہ کی مسجد کے اندر، وہ کس نام سے جانے جاتے ہیں؟ اب یہاں پر ہم تو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ابو العباس عبداللہ الصفاح ہیں، لیکن تینوں آپشنس تو یہاں پہ خیر ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں سے یہ طریقہ نکالنا زیادہ اچھا ہوگا کہ ہم یہاں پر دیکھیں کہ عباسی عہد کے جو خلیفہ ہیں سیکوینس سے شروعات سے 3 کا ہم یاد کر لیں، یہ کام آ سکتا ہے، اس لیے کہ جب ہم 3 کا یاد کریں گے تو 3 کو یاد کرنے سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم سے پوچھے گا وہ کبھی بھی دوسرے کسی ایگزام میں تو ہم بآسانی بتا سکیں گے کہ یہی تینوں ہیں، یا کبھی سیکوینس بٹھانے کے لیے بھی دے دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہیں وہ ابو العباس صفا ہیں جن کا پورا نام عبداللہ بن محمد ہے، دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور ہیں، تیسرے ابو عبداللہ مہدی ہیں۔ اب ایسے ہی آپ کو آخری خلیفہ بھی جان لینا ہے، مستعصم باللہ آخری خلیفہ ہیں۔ اب اگر ایسے ہی کوشچنس میں بتا رہا ہوں ایگزام میں ایسے کوشچنس آئے ہیں، میں اپنا ایکسپیرینس اور تجربہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں، جیسے کبھی کبھی پوچھتا ہے اسپیشلی اموی، یہ کون سے اموی خلیفہ آخری خلیفہ ہیں، آخری حاکم رہا ہے، بادشاہ رہا ہے، تو وہ مروان بن محمد ہیں جن کے ساتھ عبد الحمید یحییٰ کو قتل کر دیا گیا تھا، جو کہ بہت بڑا کاتب ہے، وہ آدم مانا جاتا ہے کاتب کا، کتابت کا، رسائل و کتابت کا، تو اس سے ریلیٹڈ یا اس سے ملا جلا کے کوشچن کبھی اس کے بارے میں بھی پوچھ لیتا ہے، تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کبھی کوشچنس آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ عباسی خلیفہ کے تینوں نام یاد کر لیں، شروعاتی، آخری ایک نام یاد کر لیں، ایسے اموی خلیفہ کے بھی یاد کر لیں، میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کوشچن کرنے کا۔ اب چلتے ہیں اگلے کوشچن پر، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ فیلسوف یونانی احدث صوغۃ فی الفلسفہ باسلوبہ وفکرہ وجعل محور الفلسفہ معرفۃ الانسان نفسہ، کہ کون سے یونانی فلاسفر ہے جس نے فلسفہ کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا اپنی اسلوب اور اپنی فکر سے، اور اس نے جو فلسفہ کا محور اور مرکز جو بنایا تھا وہ یہ کہ انسان خود کی پہچان کرے، خود کو پہچانے، سیلف کانشیسنس اس کے اندر آ جائے۔ تو یہ کوشچن تھوڑا سا مشکل ہے اور ٹرکی ہے، لیکن ہر ایگزام میں ایسے کوشچنس آتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ پہلے جو کوشچنس آ رہے ہیں اس کو اٹینڈ کریں، پھر جو نہیں آ رہا اس میں دماغ لگائیں، پھر اگر آخر میں بالکل نہیں آ رہے تو سب کو اکٹھا کر کے تکا مار دیں۔ تکا مارنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ سب کا الگ الگ طریقہ ہے، میں وہ کبھی بتاؤں گا کہ جب کبھی آپ کو بالکل نہیں آ رہا ہو تو صرف سارے کوشچن پہ ایک ہی آپشن ماریں، اس لیے کہ اس میں سے اگر 5 ہے تو 2 تو صحیح ہو جائے گا ایٹ لیسٹ، کم سے کم، یا 3 بھی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اگر سب پہ الگ الگ ماریں گے تو بہت ممکن ہے کہ غلط ہی چلا جائے۔ تو خیر اس کے بارے میں کبھی بات کروں گا کہ ایگزام کیسے دیا جاتا ہے۔ فی الحال یہاں پہ تو جو کوشچن ہے تھوڑا سا مشکل ہے، لٹریچر سے ہٹ کے ہے، لیکن اگر آپ لٹریچر کو صحیح سے پڑھیں گے تو ضمناً یہ بات آتی ہے۔ اب اس کا جو سوال ہے، مطلب اس کا جو جواب ہوگا، میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے سقراط۔ اب آپ بھی تعجب میں پڑ جائیں گے کہ سقراط یہ کہاں سے دے دیا، تو لٹریچر میں ہے نہیں، لیکن میں نے اس کوشچن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہیں سے نکالا ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ دیکھیے میں اس کو گوگل سے نکالا ہوں ڈھونڈ کے، یہ دیکھیے یہاں پہ سقراط آپ کو ریڈ میں دکھ رہا ہے سرکل میں، سقراط 2 نمبر اس پہ رکھا ہے حاشیہ، یہاں فٹ نوٹ میں انہوں نے کیا دیا ہے، دیکھیے فیلسوف یونانی یہ وغیرہ کب پیدا ہوئے کب مرے یہ سب، اس کے بعد دیکھیے کیا دیا، احدث ثورۃ، سیم ٹو سیم عبارت اٹھا کے یہاں سے، جیسے لگ رہا ہے یہیں سے اٹھایا اس نے کوشچن، یہیں سے جا کے وہاں پہ اس نے پیسٹ کر دیا ہو، سیم چیز یہاں دیا ہوا ہے۔ تو یہ کتاب آپ جاننا چاہیں گے یہ کون سی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے بھائی، یہاں سے کوشچنس آ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ضمناً پوچھ لی جاتی ہے، وہ آپ پڑھتے پڑھتے آگے اس کے ایکسپلینیشن میں آ گیا تو پڑھ لیا، تو کبھی کبھی ایسی چیزیں جو اہم ہوتی ہے اس کو دیکھ لیا کریں۔ اب جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں اسپیشلی ہر فیلڈ کے، جو مطلب قابل تقلید مانے جاتے ہیں، نمونہ مانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی موڑی جانکاری رکھنی چاہیے، جیسے کہ کہاں مرے، کہاں پیدا ہوئے، ان کا اصل موٹو کیا تھا، اصل ان کی تھیم کیا ہے۔
تو آپ کتاب جاننا چاہیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ دیکھیے یہ کتاب جو ہے سلسلہ تو اعلام الادباء والشعراء ہے، اور اس کا یہ 17واں مطلب جو 70 حصہ ہے 70، اس کے اندر عبداللہ بن مقفع حیاتہ آثارہ وادبہ اس کے بارے میں بات کی گئی تھی، اس کی زندگی سے ریلیٹڈ، تو وہاں پر اس کو ضمناً سقراط کے بارے میں پوچھ لیا گیا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی کوشچنس آ سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کوشچن ایگزیکٹ کس کتاب سے اٹھایا، لیکن یہاں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایگزیکٹ ایسی ہی وہ کوشچن ہے، وہی ورڈ ہے، وہی سیم چیزیں ہیں، تو ممکن ہے کہ یہاں سے اٹھایا، لیکن مجھے یہاں سے ملا تو میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ اب یہاں پہ انہوں نے پوچھا لقب بحجۃ الاسلام، حجۃ الاسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اب اس کا جو جواب ہوگا سمپل سی بات ہے کہ ہم اس کا جواب ہے ابو حامد محمد الغزالی کر کے اس کا جواب ہے۔ لیکن اب ہمارے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اتنا ہی جان لیں کہ اس کا جواب یہی ہے، باقی اس کی وما لہ وما علیہ کے بارے میں بھی جانیں۔ آج ابھی اس کویشچن میں انہوں نے ابو حامد محمد الغزالی کو پوچھ لیا کہ حجۃ الاسلام کے لقب سے یہ جانے جاتے ہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ اگلی بار ان کا پورا نام پوچھ لے، ان کی کوئی کتاب پوچھ لے، ان کا کوئی کارنامہ پوچھ لے، ان کی پیدائش پوچھ لے، وفات پوچھ لے، تو اس طریقے سے آپ ان کے بارے میں ایک نظر مار لیں۔ اب ابو حامد محمد بن محمد الغزالی ان کا پورا نام ہو گیا۔ اب ان کا آگے کیا ہے؟ الطوسی، النیسابوری، الصوفی، الشافعی، الاشعری، مطلب کہ یہ شافعی المسلک ہیں، اشعری مطلب وہ مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ 450 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 505 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کی بہت فیمس کتاب تحافۃ الفلاسفہ ہے، جو کہ دوسرے ایگزام میں پوچھی گئی ہے۔ میں 100% آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ پوچھی گئی ہے، میں نے خود ایگزام دیا تو یہ پوچھی گئی تھی کتاب۔ اور یہ جو کتاب ہے اس کتاب پر رد لکھا تھا ابن رشد نے تحافۃ التحافت کے نام سے، تو کبھی کبھی اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، تحافۃ الفلاسفہ اور تحافۃ التحافت، تو اس میں تھوڑا دھیان رکھیے گا۔ تحافۃ الفلاسفہ جو ہے یہ جو کتاب ہے وہ ابو حامد محمد بن الغزالی کی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب رسالہ ایھا الولد بھی ہے، جو کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو نصیحت کیا تھا، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آگے پیچھے اس کے جو ما لہ و ما علیہ کیا ہو سکتے ہیں اس کو بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آگے میں پوچھ رہا ہے کہ اغانی الدرویش من دیوان، اب یہ کس کا دیوان ہے؟ میں نے دیکھو آپ سے بتایا تھا نا کہ دیکھو کبھی یہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ دیوان ہے، قصہ ہے، روایہ ہے، کون سا ہے، مقالات کا مجموعہ ہے، کیا ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہے آپ کو۔ اب یہاں پہ پوچھ لیا کہ اغانی الدرویش کس کا دیوان ہے؟ اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دیوان ہے یہ ہے، دوسرا ٹیب لے لیتا ہوں یہاں سے، یہ ہے رشید ایوب کا دیوان، یہ رشید ایوب کا ہے۔ اب آپ کو رشید ایوب کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہونی چاہیے۔ رشید ایوب جو ہے رابطہ قلمیہ سے جڑے ہوئے تھے، جو مہجری ادب آتا ہے اس کو آپ مرتبہ ضرور پڑھیے گا اچھے سے، اور اس میں اس چیز کو ضرور پڑھیے گا، ایسی کوشچنس بہت آتے ہیں کہ ایک تو رابطہ قلمیہ ہے جو کہ امریکہ میں بنا تھا، اور ایک اسبہ اندلسیہ ہے، یہ دونوں میں سے پوچھتے ہیں کہ کون سا ادیب کون سے آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ بہت پوچھتے ہیں۔ تو رابطہ قلمیہ کے تھے، ہاں بسکنتہ لبنان میں پیدا ہوئے تھے، ان کی یہ اغانی الدرویش ہے، جس میں انہوں نے مطلب اپنے وطن سے دور رہنے پہ جو غم ہوتا ہے ایک انسان کو، جو پریشانی ہوتی ہے، جو یاد ہوتا ہے، ان سب کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کے اندر کیا ہے، لیکن ان کے بارے میں ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اگلا جو کوشچن ہے الاغانی من مؤلفات، اغانی کس کی ہے؟ اب اغانی بہت فیمس کتاب ہے اور ایک مرجع و مصدر کی حیثیت مانی جاتی ہے عربی ادب کے اندر، تو یہ اغانی جو ہے وہ ابوالفرج الاصفہانی کی ہے۔ اب ہم کو جاننا چاہیے کہ یہ کتاب میں کیا ہے، اس کتاب کے بارے میں کوئی خاص بات یا مصنف کے بارے میں کوئی خاص بات۔ ابھی پچھلی ہی مرتبہ نیٹ جارف کا جو ایگزام ہوا تھا اس کے اندر یہ پوچھا گیا تھا کہ کون سا ایسا کاتب ہے، ایسا مصنف ہے جو چپکے چپکے امویوں کے لیے کتابیں لکھتا تھا، وہ ابوالفرج الاصفہانی ہے۔ عباسی زمانے میں رہتے ہوئے امویوں کے لیے جو اندلس میں تھے ان کے لیے چپکے چپکے کتابیں لکھتا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت میلا کچیلا رہتا تھا، لیکن اس کو حسب و نسب کے بارے میں بہت اچھے سے لوگوں کے بارے میں اندازہ تھا، اور اس کو یاد تھا، جانتا تھا سب کے بارے میں، اس لوگ اس سے ڈرتے تھے بہت زیادہ۔
ہاں، یہ کتاب جو ہے ابوالفرج الاصفہانی کی جو کتاب اللغانی ہے، اس کو اس نے 50 سال میں لکھے تھے، 50 سال میں. پھر لکھنے کے بعد اس نے سیف الدولہ ہمدانی کو ہدیہ کیا تھا. تو خیر ایک پورا ایک وہ آپ اس کو پڑھیے گا، لیکن میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ملتے رہے. پھر آگے ہم اور بڑھیں گے تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے ابوالمصرح العربی، یہ کون ہے؟ ہاں، اس کا تو میں نہیں لگانا بھول گیا. اس کا جو کویشچن ہے، جواب ہے، وہ ہوگا ابوالفرج الاصفہانی. اگلا کویشچن ہے ابوالمصرح العربی. ابوالمصرح العربی کون ہے؟ یعنی سب سے پہلے مسرحیہ عربی ادب کے اندر کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ ہر کسی کو پتہ ہے کہ مارون نقاش ہے. اب مارون نقاش ہے، لیکن کبھی ہو سکتا ہے مارون نقاش پوچھ لے کہاں کا ہے، اس نے اس کے علاوہ کون سا مسرحیہ لکھا، کون سا نہیں لکھا، دوسرا کون ہے، پہلا کون ہے. تو یہ سب چیزیں بھی ہم کو یاد ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارون نقاش اس کا جواب ہے، لیکن آپ اسی سے آگے مت بڑھ جائیے کہ مارون نقاش جواب ہے تو ہم آگے چلتے ہیں، ہمارا جواب ہو گیا. بالکل بھی ایسا مت کیجیے، آپ اس کے آگے پیچھے پڑھنے کی ضرور کوشش کیجیے. اب مارون نقاش جو ہے وہ لبنان میں پیدا ہوا تھا. اس نے جو سب سے پہلا اپنا مسرحیہ لکھا تھا البخیل نام سے لکھا تھا، اور اس کو اپنے گھر میں ہی اسٹیج کیا تھا، پلے کیا تھا اپنے فیملی والوں کے ساتھ. پھر دوسرے اس نے لکھا مغفل یا اور ہارون الرشید کے نام سے اس کا دوسرا نام ہے. پھر تیسرا انہوں نے جو لکھا وہ سلیط الحسود ہے. تو یہ سب آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ اگر آپ کوئی بھی ایگزام دیں تو جب آپ تھوڑا موڑا اس کے آگے پیچھے بیک گراؤنڈ جانیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. کبھی کبھی کویشچن کو ریپیٹ کیا جاتا ہے لیکن ہو بہو نہیں، تھوڑا سا گھما کے یا پھرا کے یا الفاظ بدل دیے جاتے ہیں، تو اس چیز کو آپ دھیان دیجیے. اگلا کویشچن ہے الامالی کس کی کتاب ہے؟ اب الامالی جو کتاب ہے وہ ابو علی القالی کی کتاب ہے. اب آپ کو بہت سارے لوگوں کو مطلب اکثر لوگوں کو جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ابو علی القالی، بس ابو علی القالی، امالی ابو علی القالی، زیادہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں. لیکن آپ کو کیا ہے کہ آپ اس کو بارے میں بھی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں. اس سے یہ ہوگا کہ کبھی اگر اس سے آگے پیچھے بھی پوچھ لے تو آپ بتا سکیں. جیسے میں ابھی پچھلے بار کی یعنی جو گیا ہے ابھی سیشن، یعنی تو ابھی تو اس بار ایگزام نہیں ہوا ہے نیٹ جے آر ایف کا، جو سیشن ابھی گیا ہے اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ بھی اس کے مقالات کا مجموعہ ہے تو یہ کہاں پہ دیتا تھا، کس دن دیتا تھا؟ آمالی ابو علی القالی کی جو کتاب ہے، ابو علی القالی یہ مصنف ہے، ان کا پورا نام ابو علی اسماعیل بن قاسم البغدادی ہے. یہ 288 ہجری میں پیدا ہوئے، 356 میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور جو امالی جو کتاب ہے یہ ان کے لیکچرز جو لیکچر دیتے تھے اس کا مجموعہ ہے. قرطبہ کی جامع مسجد میں یعنی اندلس کے اندر جو جامع مسجد ہے قرطبہ کے اندر، وہاں پہ جمعرات کے دن، کبھی کبھی باضابطہ دن پوچھ لیتا ہے، جمعرات کے دن وہ لیکچر دیتے تھے. وہ اس کے مقالات کا مجموعہ ہے. پھر آگے کویشچن ہے مولیر مصر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مولیر ہے ایک فرانسیسی بہت بڑا ادیب رہا ہے، ڈرامہ نگار رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے عربی کے اندر کون پایا جاتا ہے جو اس کے جیسا کام کیا ہے یا اسی کے نہج پر اس کے طرز پر کام کیا ہے؟ تو یہ یعقوب سنو ملتے ہیں جو انہوں نے ایسا کام کیا ہے. یہ مصری ادیب ہیں، ان کے بارے میں جو نالج ہے وہ جیمس سانوواسے بھی کے نام سے بھی مشہور ہوئے ہیں. اور یہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے. اس سے پہلے ان کے مطلب امو ابی کے 4 بچے انتقال ہو گئے تھے، یہ اس کے بعد پیدا ہوئے تھے، اکلوتے تھے، اس وجہ سے بہت پیارے تھے. خیر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. یعقوب سنو کو مولیر مصری کے نام سے جانا جاتا ہے. پھر اگلی کتاب پر آتے ہیں. یہاں پہ جو ہے البدر الطالع من الضوء اللامع، یہ کس کی کتاب ہے؟ میں اس کو بہت ڈھونڈا لیکن مجھے سیم نیم سے جو کتاب ہے مجھے کسی دوسرے مصنف کی ملتی ہے. لیکن پھر جب میں نے اس کے بارے میں ڈھونڈا الضوء اللامع کے بارے میں، تو جو یہاں آپشن دے رکھا ہے اس آپشن میں سے مجھے ایک نظر آیا یہاں پر یہ جو سی آپشن دے رکھا ہے یہ صحیح ہے. یہ ضوء اللامع ان کی کتاب ہے شمس الدین سخاوی کی. یہ قاہرہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے. اور یہ جو کتاب ہے تاریخ اور علم التراجم کے بارے میں بات کرتی ہے. ہاں، کتابوں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے، ایسا پوچھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بھی نظر رکھیں کہ وہ کس موضوع پر ہے، کس ٹاپک پر لکھی گئی ہے، وہ سب پوچھ سکتے ہیں کبھی کبھی، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا رکھیں. اگلا کویشچن الفتوحات المکیہ، یہ کس کی کتاب ہے؟ دیکھیے کتابیں انہوں نے اس بارے میں اس بار زیادہ پوچھ لی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر بار کا جو پیٹرن ہو سیم ہی سیم رہے، کبھی کبھی بدل بھی دیا جاتا ہے.
تو آپ اس کو دھیان رکھیں، لیکن پڑھیں آپ ضرور، کتاب کو پڑھیں، مصنف کے پڑھیں، تھوڑا سا مصنف کے بارے میں۔ اگلا جو کویشچن ہے وہ الفتوحات المکیہ کے بارے میں ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ تو الفتوحات المکیہ جو ہے، یہ جو کتاب ہے محمد ابن عربی کی کتاب ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ محمد ابن العربی یہ کون ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں نہیں جانیں گے تو بہت ممکن ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ سے کبھی کوئی کویشچن پوچھ لے تو آپ کس طریقے سے اس کا جواب دیں گے، کیسے اس کو آپ ڈیفینڈ کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابن عربی یعنی محمد ابن عربی اس کے رائٹر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑے صوفی تھے، شاعر تھے، فلاسفر تھے۔ ان کا پورا نام محی الدین ابن عربی ہے، عالم روحانی ان کو کہا جاتا ہے، اندلس کے تھے یہ۔ اور آپ کو اگر خیال ہو یا آپ کو کچھ یاد ہو کہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے جس کو کافی لوگ دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی ابن العربی جو ہے وہ ارطغرل ان سے ہر بات پر اور ہر جگہ پر کئی ساری جگہوں پر ان سے مشورہ لیتا ہے اور ان کو مشورہ دیتے ہیں۔ تو کئی سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو تصوف ہے، جو صوفیزم ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈرامہ بنایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیر ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم لوگ اگلی کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ التفسیر والجمع والفرق من مؤلفاتی، یعنی یہ کس کی کتاب ہے؟ تفسیر والجمع والفرق۔ تو یہ ابو محمد عبداللہ الجوینی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب علم الفروق کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ آپ ایک ہی صرف نالج کو نہ پڑھیں، تھوڑا سا اگر ایک نالج کے علاوہ آپ دوسری نالج کو بھی لے لیں گے نا تو وہ بہت فائدہ ہوگا دوسرے ایگزام میں آپ کو۔ تو ابو محمد عبداللہ الجوینی کے بارے میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کو، اور علم الفروق کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے۔ اگلا کویشچن جو ہے، اگلا کویشچن فی النقد والادب۔ اب آگے نقد کے بارے میں دیکھیے، اگر آپ جینو کا ایگزام دے رہے ہیں تو آپ کو تو کرٹیکل ہونا ہی ہونا ہے، آپ کو کرٹک ہونا ہے، اور آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے کرٹیسزم کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ جینو والے کرٹیسزم کے بارے میں بہت زیادہ پوچھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، جینو کے پروسپیکٹو سے دیکھا جائے تو محمد مندور اور سید قطب، یہ دو ناقد ایسے ہیں جن کے بارے میں کویشچن تو پوچھا جائے گا، تو ان کی کتابوں کے بارے میں آپ ضرور یاد کریں۔ اور نقد کی جو کتابیں ہیں نا بہت سملر ہیں، آدمی ان سے کنفیوزڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، فی النقد والادب محمد مندور کی کتاب ہے، یہاں پہ یہ نمبر صحیح ہوگا، لیکن فی النقد الادبی تھوڑے سے فرق کے ساتھ شوقی ضعیف کی کتاب ہے۔ پھر النقد الادبی اصولہ و مناہج سید قطب کی کتاب ہے، تو اس کو تھوڑا دھیان رکھیں، آگے کام آئے گا۔ پھر آگے والا کویشچن ہے کشف الظنون لحاجی خلیفہ، یہ حاجی خلیفہ کی کتاب ہے۔ اب حاجی خلیفہ ہر کوئی کہتا ہے، اگر کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ بھائی حاجی خلیفہ کا نام کیا ہے، تو اکثر لوگ اس کا نام نہیں بتا سکیں گے۔ تو آپ ایسا مت کیجئے کہ آپ کو دقت ہو، آپ چیزوں کو یاد رکھیں اس کی مالہ و ما علیہ سے۔ اب حاجی خلیفہ جو ہیں وہ ان کی کتاب ہے کشف الظنون، اکثر لوگ کشف الظنون جاتے ہیں، لیکن اس کا پورا نام کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون ہے۔ مصطفیٰ بن عبداللہ حاجی خلیفہ ان کا پورا نام ہے، یہ آستانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ایسے ہی آپ کو کچھ نالج اس کے آس پاس کی بھی ہونی چاہیے۔ اگلا کویشچن ہے لسان العرب، یہ کس کی کتاب ہے؟ ہاں کبھی کبھی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کس ٹاپک کی کتاب ہے لسان العرب، کس نوعیت کی ہے، اس کا ٹائپ کون سے ٹائپ کی ہے؟ تو یہ لسان العرب یہ معجم ہے، یعنی ڈکشنری ہے، اور عربی کی بہت ہی اچھی ڈکشنری مانی جاتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ لسان العرب کون ہے۔ یہ ابن منظور ہیں الافریقی، مطلب افریقہ کے ایک ملک میں صفقہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ادیب ہیں، مؤرخ ہیں، ان کا پورا نام محمد بن مکرم بن علی ہے، ابن منظور کے نام سے مشہور ہیں، کبھی نام بھی پوچھ سکتے ہیں۔ 630 میں پیدا ہوئے تھے اور 711 میں ان کا مصر میں انتقال ہوا ہے۔ اب ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جو چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تھوڑی سی یونیک ہوتی ہیں، ہٹ کے ہوتی ہے نا، اس کو بھی بہت پوچھتے ہیں وہ لوگ، کہ اگر کوئی بندہ مصر کا ہے اور کسی دوسری جگہ تعلیم حاصل کیا ہے، کوئی بندہ مغرب کا ہے مصر میں تعلیم حاصل کیا ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں، یا کوئی بندہ مصر کا ہے کسی دوسرے ملک میں انتقال اس کا ہوا ہے، کوئی ادیب ایسا، تو اس کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ محمود درویش ہے، فلسطینی ہے بٹ اس کا انتقال امریکہ میں ہوا تھا، ایسی چیزیں پوچھ لیتے ہیں، تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ پھر یہاں سے پوچھیں اگلا کویشچن، شاعر مخضرم من بنی عبس ادرک الجاہلیہ والاسلام یمتاز بالحجہ۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو جو پوائنٹ آؤٹ کرے گی وہ یہ ہے کہ مطلب جو مشرکین کا جو حج کرتے تھے وہ تو حسان بن ثابت بھی تھے، لیکن یہاں پہ حتیہ ہے، اس لیے کعب بن زہیر نے بھی شروع میں حج کیا تھا مسلمانوں اور صحابہ کا، بعد میں انہوں نے معافی مانگا تھا، پھر قصیدہ بردہ کہا تھا۔ لیکن حتیہ ایک ایسا شاعر ہے جو بنی عبس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ اپنے
حجو کے ذریعے سے ہی مشہور ہوا ہے. یہ ایسا شاعر تھا جس نے اپنی خود کی حجو کی. ایک مرتبہ وہ کنویں میں جھانک رہا تھا، پھر اس کی شکل نظر آئی، پھر دیکھا کہ کیا منوہر شکل ہے، تو اس نے اپنی حجو کر ڈالی. اس نے اپنے بچوں کی حجو کی، اپنی بیوی کی، اپنی ماں کی، سب کی حجو کر ڈالا ہے. یہاں تک کہ اس نے ایک عامل تھے حضرت عمر کے زمانے میں، زبرقان بن بدر، ان کی انہوں نے حجو کی، لیکن ایسے باریک بینی سے، اتنا سینسٹیو انداز میں اس نے حجو کیا کہ اکثر عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا کے ان سے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ حجو ہے. پھر اس کو قید کر دیا گیا. پھر جب اس کو مطلب زیادہ پریشانی ہوئی، اس کو اپنی بیوی بچوں کا خیال آیا، تو پھر اس کو دوبارہ چھوڑا گیا. پھر اس کو 3000 ٹھیک ہے دینار دیا گیا، اور اس سے کہا گیا کہ آپ یہ اپنا خرچہ رکھیں اور یہ سب کاموں سے باز آ جائے. لیکن وہ کچھ دن تک باز رہا، پھر دوبارہ وہ حرکت کرنے لگا. خیر، اگلا جو کوشچن ہے، طبیب من اہل الحیرہ عینہ المامون رئیسا دیوان الترجمہ. حضرت عباسی کے زمانے میں بہت کام ہوا ہے، بہت سارے علوم و فنون ابھر کر سامنے آئے ہیں، بہت ترقی ہوئی ہے. تو جو دیوان الترجمہ ہے مامون نے جو قائم کیا تھا، اس کا رئیس کس کو بنایا تھا؟ جو کہ وہ ایک ڈاکٹر تھا اہل حیرہ سے. نیچے میں سے مطلب آپ کو جواب دینا ہے. تو یہاں کا جو جواب ہوگا وہ حنین بن اسحاق ہوگا. حنین بن اسحاق جو ڈاکٹر تھا، اس نے ہی مطلب اس کو ہی وہاں کا رئیس بنایا گیا تھا. حنین بن اسحاق، یہ نمبر آپشن صحیح. اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. قدامہ بن جعفر. قدامہ بن جعفر کیا ہیں؟ شاعر، جیسے میں آپ سے بتایا تھا نا، کبھی پوچھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ یہ ناقدین میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ بہت بڑے ناقد تھے. ان کی جو کتاب ہے ایک بہت فیمس کتاب ہے جو اکثر پوچھتے ہیں، نقد الشعر. اسی طرح کتاب البلدان ان کی ہے. یہ بصرہ میں پیدا ہوئی 275 ہجری میں، 337 میں بغداد میں اس کا انتقال ہوا. تو ایسی جانکاری بھی آپ رکھتے رہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آگے فیوچر میں جب کبھی ایگزام دیں گے، اس لیے کہ جب ایک مرتبہ آپ تیاری کریں گے نا جینوں کی، تو آپ کو اچھے سے تیاری کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ 1 سال کے بعد ہی پھر آپ کو نیٹ جے آر ایف کا ایگزام دینا ہوگا، تو آپ کو آسانی ہوگی، اور آپ کو جب چیزیں یاد ہوں گی تو آپ جلدی دوسری چیزوں پر فوکس کر پائیں گے. اگلا کوشچن ہے کتاب الغربال. یہ جو غربال ہے، یہ کتاب بہت چھوٹی سی ہے، مطلب لکھنے میں جیسے چھوٹی سی ہے، کتاب تو خیر بڑی ہے، لیندی ہے، لیکن غربال لکھا ہوتا ہے لوگ دھیان نہیں دیتے غربال کیا ہے. لیکن یہ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. نیٹ جے آر ایف کے ایگزام میں تو 12 اس کتاب کو پوچھا گیا ہے، اور اس میں صرف یہی پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس فن کی کتاب ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کس کی کتاب ہے. تو یہ کتاب میخائیل نعیمہ کی ہے، اور یہ نقد کے فن پر ہے. اب میخائیل نعیمہ کے بارے میں بھی تھوڑی سی جانکاری آپ کو رکھنی بہت ہی ضروری ہے. میخائیل نعیمہ جو ہے یہ بہت بڑا ناقد ہے. رابطہ قلمیہ ہے، وہ اس کا سیکریٹری تھا. صدر تو خلیل جبران تھا، اور یہ اس کا سیکریٹری تھا. اسی طریقے سے کی دوسری کتاب الآباء والبنون، اس کا جو مسرحیہ ہے وہ بھی بہت سارے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ اس پر نظر رکھیں. اسی طریقے سے دوسرا کوشچن دیکھیے، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. اس بار کے کوشچن میں انہوں نے بہت زیادہ کتابوں کے بارے میں پوچھ لیا ہے. ہو سکتا ہے میں بھی ڈفرینٹ ہو اس کے اگلے بار جو پیٹرن ہو، لیکن خیر آپ یاد رکھیں. یہ انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انور شاہ کشمیری بہت بڑے محدث تھے. یہ دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھایا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ بہت بڑے شاعر بھی تھے. انہوں نے بہت اچھے کارنامے کیے ہیں. جیسے یہ جب وہاں سے پڑھ کر دارالعلوم دیوبند سے کچھ دن کے لیے اپنے وہاں جب گئے تھے کشمیر کے رہنے والے تھے، کشمیری لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ ایک مدرسہ قائم کیا تھا فیض عام. اکثر ایگزام میں یہ مدرسہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا مدرسہ قائم کیے تھے. تو اگر آپ کو ایسے نہیں یاد ہو تو میں بتا دوں کہ مئو کے اندر ایک مدرسہ ہے فیض عام مئو. تو وہاں کے لوگ جو فارغین ہوتے ہیں ان کو فیضی کہا جاتا ہے. تو اس سے یاد رکھیے گا کہ فیض عام مدرسہ، کبھی فیض العلوم، فیض علی، کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں آپشن میں دیکھے. اب ظاہر سی بات ہے ایک دم ملا جلا آپشن رہتا ہے، بہت کنفیوژن والے ہوتے ہیں، تو آپ کو وہاں تھوڑا سا دقت ہو سکتی ہے. آپ فیض عام یاد رکھیں، فیض عام. اس کے علاوہ یہ دیوبند میں جب پڑھائے تھے تو وہاں سے کچھ اختلاف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گجرات ڈھابیل چلے گئے تھے. وہاں پہ بھی انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی. خیر اس کو آپ ان کے بارے میں پڑھ لیجیے گا. پھر اگلا جو کوشچن ہے الملل والنحل، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھیں کتابیں، کبھی کتاب کس کی ہے، کبھی کس نے لکھا ہے، کبھی کس کے بارے میں ہے، کون سے ٹاپک پہ ہے، کون سی موضوع پر ہے، یہ تمام چیزیں یہ پوچھتے رہتے ہیں. تو آپ کو تمام چیزیں کے بارے میں، یہ ابوالفتح محمد الشہر ستانی کی یہ کتاب ہے. اور یہ اس کتاب کے بارے میں انہوں نے طوائف الاسلامیہ الادیان السماویہ، یعنی جو مطلب آسمانی جو مذاہب ہیں اور اسلامی جو فرقے ہیں، جماعت ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. اور بہت اچھی یہ کتاب ہے. اگر آپ کو بتاؤں کہ کہاں کی ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا. یہ افغانستان کے رہنے والے ہیں.
جیسا کہ آج کل تو لوگ مطلب خبروں میں افغانستانی بنا رہتا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بہت اچھا بھی کام کیا ہے. افغانستان کے رہنے والے تھے. ایک شہر ہے شہرستان، اور وہ جو خراسان کا جو ضلع ہے اس کے اندر وہ آتا ہے، جو ولایہ ہے، جو جزان آتا ہے وہ افغانستان کے اندر ہے. تان تان کر کے وہاں کے شہروں کے نام ہوتے ہیں. تو یہ شہرستان کے مطلب ایک ان کے شہر کا نام ہے جہاں کی یہ تھے. خراسان کے ضلع کے اندر ہی آتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ کویشچن کو کریں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی فیوچر میں کوئی بھی ایگزام دینے میں دقت نہیں ہوگی، اور آپ کو چیزوں کو یاد ہو جائیں گی. یہ میرا مقصد ہے. میں تو تھوڑا لیندی کر دیا ہوں ویڈیو، لیکن آپ اس کو ضرور دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور میں ابھی جو باقی کے کویشچنس ہیں انشاءاللہ پھر میں اس کو اور تھوڑا جلدی کر کے میں یوٹیوب پہ ڈال دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے. میں ایسے ہی انشاءاللہ تمام کویشچنس جو 2020 کے ہیں اور بھی ایسے بہت ہی نالجبل ویڈیو اور انشاءاللہ اپنے تجربے سے آپ لوگوں کو میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا، جس سے آپ کو ایگزام کریک کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی. اور میں آپ کے لیے بہت بہت دعائیں کرتا ہوں اور بیسٹ آف لک بولتا ہوں کہ آپ جے این یو میں آئیں، جے این یو سے فائدہ اٹھائیں. جے این یو بہت اچھی یونیورسٹی ہے، تو بیسٹ آف لک. آپ آئیں اور آپ کا استقبال ہے. سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا.